الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کے سائے میں رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں، جو لمحے باقی ہیں، اللہ تعالی ان سانسوں کو، ان لمحات کو، ان کیفیات کو اپنی بندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام ہے اور یہ مہینہ اور بالخصوص اس کے ابتدائی دن اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظیم قربانی کی داستان، جو عشق و محبت سے لبریز ایک حقیقی داستان ہے، ان عظیم قربانیوں کا اس مہینے میں تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان پیاروں کا ذکر کر کے ہم اپنی زندگی کو ان عظیم ہستیوں کی سیرت، ان عظیم ہستیوں کے کردار اور ان عظیم ہستیوں کے ذکر سے فیض حاصل کر کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عشق و مستی کی کیفیات عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے ان مقبول بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص اس کارواں کے سالار قافلہ امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے اپنی قیادت کے ساتھ، اپنی دانشمندی کے ساتھ، اپنی جرت اور بہادری کے ساتھ ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا کہ جس کو پڑھنے کے بعد
جس کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس کارنامہ کے اندر ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان یہ بات بغیر کسی توقف کے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر قرآن مقدس کی آیات کی جو عملی تفسیر ہے وہ دیکھنی ہو تو واقعہ کربلا میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ واقعہ کربلا عشق و مستی کی یہ داستان اتنی عظیم ہستیوں سے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جنت ان کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس بات کا اعلان فرما چکے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر مقام یہ ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور پھر رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر بھی اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنے امتیوں کو یہ اعلان فرما دیں کہ میں جو تمہارے سامنے محنت کر رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنانے کے لیے، تمہیں بود و باز سکھانے کے لیے، آداب زندگی سکھانے کے لیے، اللہ کا مقبول بندہ بنانے کے لیے جتنی محنت میں کر رہا ہوں اور جن مشقتوں سے گزر رہا ہوں، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنے امتیوں کو یہ بات واضح لفظوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مقدس کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کیا۔ ایک چادر کے اندر امام حسن کو بھی لے لیا، امام حسین کو بھی لے لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لے لیا ایک چادر کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس چادر میں لے لیا، اور پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خود کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اتنی عظیم داستان اور محبت کی داستان ہونے کے باوجود اتنا بڑا کارنامہ، بندہ ذرا توجہ کے ساتھ سوچے کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں۔ سارا کا سارا کنبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، سر جھکایا ہوا ہے رب کی بارگاہ میں، اور محبت کی عجیب داستان یہ ہے کہ بچے بھی جا رہے ہیں، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، اور کیفیت بڑی عجیب سی ہے کہ پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں
کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں گردن پیش کیے ہوئے ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، زبان پہ شکایت نہیں، بس ایک ہی جملہ ہے کہ اے اللہ بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہ واقعہ کربلا کوئی آج کا نہیں ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے لیے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا، شیطان بھی موجود تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کر لیا۔ اور اس وقت پھر ابلیس نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا پھر اعلان کر دیا کہ میں ان تیرے بندوں کو، آدم کی نسل کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے اعلان جنگ کر دیا انسانوں کے ساتھ، میں ان کو دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، میں تیرے نظام کو تبدیل کروانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ مگر رب ذوالجلال نے بھی وہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت جواب کے اندر فرما دی کہ ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ کسی بھی حالت کے اندر بس میرا نام لیں گے، میری محبت میں آگے جھکیں گے۔ یہ واقعہ کربلا ایک مسلسل حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی۔ حق والے بھی دنیا میں رہیں گے، باطل نظام والے بھی دنیا میں رہیں گے۔ بس یہی تو امتحان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے، زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے نیک ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے لگ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیکی کے راستے پہ کون چلتا ہے۔ بس ہماری خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ہم شیطانی راستہ اختیار کرنے کی بجائے رحمان کے راستے کو اختیار کر لیں، ہماری موت بھی اسی پہ آئے، ہماری صبح اور شامیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا اور یہ نظام آگے بڑھتا رہا، باطل قوتیں اپنا آپ دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے اپنا زور لگاتی رہی، تو کبھی اللہ تعالیٰ باطل قوتوں کے سامنے جلیل القدر شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہارے نظام کے خلاف ہوں، جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، سورج کی پوجا کرتے ہو، چاند کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کے علاوہ تم نے اپنے جہاں جہاں پر بھی گردنیں جھکائی ہوئی ہیں، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس وقت بھی باطل قوتوں نے تمام تر ذرائع استعمال کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے کا اہتمام کر لیا، مگر رب ذوالجلال نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا، بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے، قبطیوں کو ساتھ ملا کر وہ آگے بڑھ رہا ہے، حق اور باطل کی جنگ اسی طرح جاری ہے، تو رب ذوالجلال فرعون کے سامنے
اپنے ایک عظیم نبی کو لے کر آتا ہے، جس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، کلمہ حق کو بلند کر دیا، یہ نہ دیکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بادشاہ ہے جیسا بھی ہے، مگر میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور فرعون نے جب دھمکی لگائی کہ میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جتنا مرضی زور لگا لے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے، یہ پیاروں کا امتحان ہوتا رہتا ہے، یہ قیامت تک چلے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ بس ہر بندے نے اپنی تاریخ رقم کرنی ہے کہ وہ حسینی بن کے جیتا ہے یا یزیدی بن کے جیتا ہے، تاریخ رقم کرنی ہے۔ یہ واقعہ کربلا اپنے اندر بہت سارے اسباق چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک سبق تو واقعہ کربلا ہمیں یہ دیتا ہے کہ یاد رکھو پیاروں کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، پیاروں کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اپنی قربت خاص عطا کرنا چاہتا ہے، نوازشات کرنا چاہتا ہے، تو قرآن و سنت کا یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پہ باقاعدہ کرتا ہے کہ دیکھو کیا میں تمہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دوں گا کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائشوں کی بھٹی سے گزاروں گا، تاکہ میں اس بات کی پہچان کروا سکوں کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام سے گزارنا ہے۔ پیاروں کا امتحان ہوتا ہے، محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے بھی تو کتنے تھے، جن کے لبوں کے بوسے حضور نے لیے ہیں، جس گردن پہ تلوار چلی تھی اس گردن کے بوسے سرکار نے کتنی دفعہ لیے ہوں گے، کتنی دفعہ سرکار نے اس گردن مبارک کو چوما ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو چوما ہوگا، جو سرکار کے بھی محبوب، پھر اللہ کے بھی محبوب، اور پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کے لیے ممبر چھوڑ کر نیچے تشریف لاتے اور اپنے سینہ مبارک کے ساتھ جن کو چمٹا لیتے، وہ کتنے پیارے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے، جن کے لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کے رونے کی آواز سن کر پریشان ہو جاتے، اپنی زبان مبارک چسا دیتے۔ یہ عظیم ہستیاں، انہوں نے بھی پھر محبت کا حق ادا کیا ہے۔ محبت والے محبت کا حق ادا کرتے ہیں، محبت والے اپنی محبت کا نذرانہ عشق و مستی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، محبت والے فنائیت کا انداز اختیار کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اگر تیرا پیار اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جان کا نذرانہ لینا چاہتا ہے، اگر تیرا پیار اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد تو لینا چاہتا ہے، میرا گھر لینا چاہتا ہے، سب کچھ لینا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اولاد بھی تو نے دی، بچے بھی تو نے دیے، سب کچھ تو نے دیا، بس تو راضی ہو جا۔ یہ نذرانہ، حقیر سا نذرانہ بھی اگر تو لینا چاہتا ہے اور تجھے پسند ہے تو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بس تو راضی ہو جا۔ یہ پیاروں کے انداز ہوتے ہیں، پیاروں کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ وہ بے نیازی کی زندگی ہوتی ہے، ان کی محبت کی زندگی، عشق و مستی کی زندگی ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا،
امتحان آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، حالات کی تنگی آ جائے، پریشان نہیں ہونا یہ محبوبیت کی علامت ہوتی ہے۔ بس تم نے صرف یہ کہتے رہنا ہے مالک ہم تو تیرے ہیں، جیسے چاہے ہم تیرے ہیں، جس حالت میں چاہے ہم تیرے ہیں۔ جب تو تسلی دے دیتا ہے، اور تسلی بھی کتنی پیاری، اے میرے پیارے محبوب، جب میرے امتی ان حالات کے اندر جب ان پر بھوک مسلط کر دی جائے اور پھر بھی کہیں ہم تیرے ہیں، جب ان پر پیاس مسلط کر دی جائے پھر بھی کہیں ہم تیرے ہیں، جب ان پر سختی مسلط کر دی جائے وہ پھر بھی میرا دامن نہیں چھوڑ رہے، میرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حالت کے اندر مجھے منانے کے لیے اپنا سر پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اے میرے پیارے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو جو ہر وقت ایک ہی جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تو تیرے ہیں۔ تو فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر خوف ایک دفعہ طاری کرنا ہے۔ مولا کوئی بات نہیں، تو جس حالت میں رکھے گا خوف بھی بھیج کے دیکھ لے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، انا الیہ راجعون، بھاگ کر کہیں اور نہیں جائیں گے۔ تو ہم پہ خوف بھی مسلط کرے گا نا تو ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو پھر بھی بھاگ کر تیرے دروازے پہ حاضر ہو جائیں گے۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ تیرے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، ہم کسی کے دروازے کو نہیں جانتے، ہم کسی در کو نہیں جانتے، ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کہہ دو جو دیا لا الہ الا اللہ، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کوئی پالن ہار نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے، ہم کسی کے دامن سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے۔ اے اللہ ہم اس انداز میں تیرے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہستی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں گے، لا الہ الا اللہ، ہم اپنی ہستی کو بھی فنا کر کے تیرے سپرد کرتے ہیں، جیسے تو چاہتا ہے بس ویسے راضی ہوتا چلا جا۔ یہ واقعہ کربلا کا سبق ہے، پیاروں کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم الجھ گئے زلف یار میں، اپنے معبودان باطلہ میں الجھ گئے، میں کچھ کر سکتا ہوں، فلاں کچھ کر سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے واقعہ کربلا ہمیں جو سبق عطا کر رہا ہے کہ ذلت کو قبول کبھی نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، اور حکم ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ذلت کو قبول نہ کریں، عزت کا راستہ اختیار کریں۔ ذلت سے بہتر ہے عزت کی موت۔ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہو کر پیش نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اور یہ بات بھی واقعہ کربلا کے اندر ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس بات کی طرف بھی نہ جانا کہ آپ کتنے ہیں، ہزاروں کا لشکر، یزید کا لشکر، ہزاروں کا لشکر، پیچھے تاریخ پڑھیں، تن تنہا ابراہیم علیہ السلام، اکیلے ابراہیم علیہ السلام، کوئی جماعت نہیں ہے، تن تنہا منجنیق کے اندر ڈالے جاتے ہیں، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، تن تنہا منجنیق میں ڈالے جاتے ہیں، کسی کی طرف دھیان نہیں جاتا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ جا میرے بندے ابراہیم کو جا کے عرض کر کے میں تیری کوئی مدد کروں۔ اللہ اکبر، یہی محبت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا، جناب جبریل میں جس کے لیے کر رہا ہوں نا، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے خود بچانے آ جائے گا۔
یہ وہ کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عشق و مستی والی کیفیت۔ اسی لیے یہ نہیں دیکھنا کہ تعداد کتنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، لاکھوں کی فوج، لاکھوں کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو جنگ کے موڈ میں بھی نہیں ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تعداد بھی تھوڑی، اور یہ سارے کے سارے رونت کا شکار ہو کر پلاننگ کر رہے ہیں سارے فرعونی کہ ہم صبح اٹھیں گے، ایک لمحے کے اندر ان کو لقمہ اجل بنا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ فوجیں پیچھے لگی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جب پہنچ جاتے ہیں، پیچھے سے فوجیں ہیں اور آگے دریا کا پانی ہے۔ یقین جانے جب انسان اس مرحلے پہ آتا ہے اور اس کی توجہ صرف اپنے رب کی طرف چلی جائے تو پھر سمندر کیا، دریا کیا، پہاڑ بھی راستہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا تھا، قرآن مقدس اٹھا کے دیکھیں، اور واحد کا صیغہ استعمال کیا، واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور ایک ہی جملہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دے گا۔ کسی کو ساتھ نہیں ملایا۔ حالانکہ لوگوں نے تانے بھی دیے، کچھ لوگوں نے تانے دیے، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، تو نے تو ہمیں مروا دیا، اب کیا بنے گا؟ مگر موسیٰ علیہ السلام مرد کلندر نے ایک ہی جملہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور عطا کرے گا۔ قلت اور کثرت کی کہانی بھی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ بندہ اکیلا ہو، رب اس کے ساتھ ہو، کائنات ساری اکٹھی ہو جائے، پوری کائنات مل کر بھی اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تو رب نے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تو رب نے بچایا۔ جلیل القدر انبیاء جن کی تاریخ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہجرت کی رات غار میں تشریف فرما ہیں، قتل کا ارادہ کرنے والے تلاش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو مکڑی کے جالے سے لے لیتا ہے، مکڑی کے جالے سے حفاظت کروا رہا ہے، اور انسانوں کو بتا دیا تم تو میرے مکڑی کے جالے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت اور کیفیت اتنی ہے۔ اور پھر وہاں پر تعداد 72، مگر آج ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے 72 تھے خدا نخواستہ یہ باطل نظام کے اوپر تھے، اور باقی جو تعداد زیادہ تھی وہ حق کے نظام کے اوپر تھی؟ ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ آج ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے، اگر فکر زندہ ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ ہے۔ یزید کا لشکر، ابن زیاد کا لشکر جتنا مرضی بڑا تھا، قیامت تک کے لیے مبغوض ہو گیا، ملعون ہو گیا، مگر وہ 72 کی تعداد والا قیامت تک کے لیے حق کا ایک استعارہ بن گیا، حق کا استعارہ بن گیا۔ تو قلت اور کثرت نہیں دیکھی جاتی، حق پہ ہیں کتنے ہیں۔ قرآن مقدس نے تو واضح لفظوں میں کہا کہ حق پہ چلتے ہی تھوڑے ہیں، حق پہ چلتے ہی تھوڑے ہیں۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان تھوڑوں میں رکھنا، ان تھوڑوں میں رکھنا جو تیری عبادت کرتے ہیں، ان تھوڑوں میں رکھنا جو تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان تھوڑوں میں رکھنا جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ واقعہ کربلا ایک اور سبق ہمیں دیتا ہے کہ حالات میں تنگی آ جائے تو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہمیں تھوڑے سے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوے ہیں، شکایات ہیں، مختلف قسم کی کیفیات ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نانا کی شان یہ ہے کہ جن پر پانی بند کیا گیا، خوراک بند کی گئی، بہت سارے معاملات وہاں پر سختی کے ساتھ نمٹا گیا، مگر جن کے نانا کی شان کیا ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والے،
چاند کے ٹکڑے کرنے والے، ایک پیالہ دودھ کا 70 افراد کو پلانے والا نانا، مگر نواسوں پر کیفیت کیا طاری ہے؟ حالات تنگ ہیں، ٹف ہیں، مشکلات ہیں، مگر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے اتنے پیارے ہو کر، کیا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جو میرے بندے ہیں جب وہ مجھ پر کوئی قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ تو یہ پوری کر، رب یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی قسم کو فوراً پوری کرتا ہوں۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں پر قسم اٹھا کے کوئی بات کر دیتے کہ اے اللہ مجھے پانی دے دے، وہ اللہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی عطا کر سکتا ہے یہاں پر پانی نہیں دے سکتا تھا؟ جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے چشمے جاری کر سکتا ہے کیا یہاں پر نہیں کر سکتا تھا؟ مگر صبر و استقلال کی عظیم داستان رقم کر کے ہمیں بتا دیا کہ حالات تنگ ہوں تو پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کا بوجھ نہیں لینا، اس حالت کے اندر بھی تم نے ایک ہی جملہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بس تیرے ہیں اور تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ مصیبت میں صبر کرنے کا انداز، ٹک جانے کا انداز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور پھر ایک اور بات کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ دلوں کے اوپر حکمرانی اگر کر رہے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، ہر دل پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام آتا ہے گردن جھک جاتی ہے، روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ جو دلوں کے اوپر حکمرانی ہے یہ یزید کے پاس تو نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس اسلحہ ہے، سارا کچھ ہے، فوج ہے، تو دلوں پہ حکمرانی حق پر ڈٹ جانے کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، باطل نظام کو قبول کرنے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ جو بندہ حق پہ ڈٹ جاتا ہے وہ رہتی دنیا تک دلوں کے اوپر اپنی حکمرانی برقرار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ اس کے بعد مجدد الف ثانی، ان کا بھی یہی انداز رہا، اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ بسر کی کہ سوئی ہوئی امت کو جگا دیا، حق کے راستے پہ چلا دیا۔ یہ تسلسل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک نصیحت کرتا ہے ہم سب کو کہ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کا انداز بدلو۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، کمالات دکھائے تو انہوں نے دکھائے، بہادری کے جوہر دکھائے تو انہوں نے دکھائے، حق پر ڈٹے رہے تو وہ ڈٹے رہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم ظلم دیکھ کر بھی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر یہ حسینیت کا ساتھ نہیں ہے، یہ یزیدیت کا ساتھ ہے۔ اگر ہم بے حیائی کے معاملات کو دیکھ کر بھی اپنا حسینی کردار ادا نہیں کرتے تو پھر وہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ حسینی کردار کی رمق ہی باقی نہیں رہی۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بندے کو یہ جملہ کہنا چاہیے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ،
جب تک یہ لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے گی، اللہ کا نظام باقی ہے، زمین اس کی ہے، ہوائیں اس کی ہیں، فضائیں اس کی ہیں۔ ہر 100 سال کے بعد تقریباً زمین اپنے مالک بدل لیتی ہے، تقریباً 100 سال کے اندر زمین اپنے مالک بدل لیتی ہے۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمارے بچے بھی شاید 100 سال ان جگہوں پہ نہ رہیں جن جگہوں پہ ہم رہ رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر تکبر کس چیز کا، گھمنڈ کس چیز کا؟ یہ لہلہاتے چمن، یہ مہکتے پھول، جھلملاتے ستارے، دیکھتے ہوئے انگارے، یہ چمکتا ماہتاب، یہ تلاطم خیز سمندر، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ شاد باد ہستیاں، یہ رنگ برنگ صورتیں، کیا سب رون کے باقی رہیں گی؟ ہرگز نہیں، کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، ہماری آنکھوں کے سامنے موت پردہ فریب چاک کر رہی ہے، مگر ہم فریب میں آ چکے ہیں، فریب خوردہ ہو چکے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں پر ہوش نہیں آتا، اسی سے دل لگاتے ہیں جو دیکھتے دیکھتے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ دل اس سے لگاتے ہیں جو دیکھتے دیکھتے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ کسی سے دل لگایا وہ بھی مر گیا، دنیا سے دل لگایا دنیا ختم، اور پھر اس سے جی چراتے ہیں کہ چپے چپے پہ جس کے نشانات موجود ہیں، اس ذات سے جی چراتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ اس کے نشانات موجود ہیں، اور دل اس سے لگاتے ہیں جو ختم ہونے والا ہے۔ اسی زمین پہ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، زمین پہ تکبر نہ کر، اکڑ کے نہ چل۔ یہ زمین جب تو اس کے اوپر ہے تو کتنی دیر تکبر کرے گا، آخر کار تجھے اسی زمین کے نیچے آنا ہے۔ اسی زمین کے نیچے آ کے تو نے پھر اپنا جسم، تیرا جسم بھربھرا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا اشارہ دے رہا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہنا، باقی ہے تو اللہ کی ذات۔ اگر باقی ہے تو صرف وہ باقی رہ جاتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے ذکر بھی باقی ہیں، ان کی یادیں بھی باقی ہیں، اور ان کا روحانی فیض بھی آج تک ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔